نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عقیدہ مختلف انداز سے سمجھایا ہے، اور نہ صرف سمجھایا ہے بلکہ آخرت کے حوالے سے اہل باطل کے ذہنوں میں آنے والے اعتراضات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے مؤثر انداز میں دیا ہے۔ اب انسان چونکہ عموماً ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ پرکھتا ہے، ناپتا ہے، جانچتا ہے، تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ آخرت کا مسئلہ سمجھنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر اگر قرائن کو دیکھا جائے، حالات کو دیکھا جائے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک شخص مر گیا، وہ مر کے مٹی ہو گیا، اس کی ہڈیاں تک فنا ہو گئیں، گل سڑ گئیں، تو اب اس کا دوبارہ اٹھنا، دوبارہ جی اٹھنا اور دوبارہ اس کا زندہ ہو جانا بظاہر یہ عقلی اعتبار سے ناممکن نظر آتا ہے، اور یہی سب سے بڑا اعتراض تھا کافروں کا کہ جب انسان ایک دفعہ مر کے مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، تو اب یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا اور کیسے اس سے سوال و جواب ہوگا اور کس طرح جزا و سزا کا یہ میدان سجے گا۔ تو ان کے اس اعتراض کو اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھی دیا، مختلف دلائل سے اس بات کو واضح کیا۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ یہ انسان اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتا، کیا یہ نہیں دیکھتا کہ اسے ہم نے کس طرح ایک ناپاک قطرے سے، ایک نطفے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، لیکن جب اس کو طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے، مقابلے کرنے لگتا ہے، جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے اوپر باتیں بناتا ہے، ہمیں مثالیں دیتا ہے، اور گویا کہ ہمارے خلاف طنز کرتا ہے، ہمارے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے اوپر مثالیں چسپاں کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھلا دیتا ہے کہ کس طرح ایک ناپاک قطرے سے ہم نے اس کو پیدا کیا، اس کا وجود نہیں تھا اور ہم نے اس کو وجود بخشا، زندگی عطا کی، جسم دیا، صحت دی، تندرستی دی۔ یہ اپنی تخلیق پر اگر غور کر لیتا تو یہ
ہماری نافرمانی نہ کرتا، ہمارے احکامات کا انکار بھی نہ کرتا، لیکن یہ ناشکرا ہے اور یہ اپنی حقیقت کو بھلا کر اتنی جرأت کرنے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر اعتراض شروع کر دیتا ہے اور ہمارے بتائے ہوئے احکامات اور ہمارے بتائے ہوئے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، تو کہتا ہے کہ ان بوسیدہ اور ختم ہو چکی ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، جب یہ بھرک جاتی ہیں، ان کا پاؤڈر بن جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ ہڈیاں ہی ختم ہو گئیں تو کون ہے کہ ان ختم شدہ ہڈیوں سے دوبارہ زندگی دے دے گا؟ تو عقل کے پیمانے پہ اس بات کو پرکھتا ہے اور ہمارے اوپر یہ اعتراض کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا جواب یہ ارشاد فرماتے ہیں، قل یحییھا الذی، ان سے کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا، انشأھا اول مرہ، کہ جس نے پہلی مرتبہ اس کو زندگی دی تھی، جو بغیر نقشے کے چیزوں کو وجود دے سکتا ہے، جو چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود ان کو نقشہ، ان کو شکل، صورت اور وجود عطا کر دیتا ہے، تو ایک بنی ہوئی چیز کو دوبارہ سے بنانا پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ عقلی دلیل بھی اللہ نے ان کو دے دی اور ان کے اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا کہ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا تھا وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ ذرا غور تو کرو کہ جس چیز کا نقشہ ہی نہیں ہے، جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، جب اس چیز کو یہ پیدا کر لیتا ہے، وجود بخشتا ہے، اس کو شکل صورت دیتا ہے، اس کو جاری کر دیتا ہے، اسے پیدا کر دیتا ہے، تو اس پیدا کی ہوئی چیز کو ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد جب وہ گل سڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو دوبارہ سے اس کو کھڑا کرنا اور پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ایک چیز کا وجود نہیں ہے، سرے سے اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے، تو اس کو بنانا، پیدا کرنا، ایجاد کرنا، یہ اصل کارنامہ ہے، یہ اصل کام ہے۔ جب یہ ہو چکا اور یہ بھی انتہائی حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو کر کے دکھا دیا کہ ایک ناپاک اور بے جان قطرے سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انسان کو پیدا کر دیا، اس کو صلاحیتیں دیں، اس کو دیکھنے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، عقل دماغ دیا، شعور دیا۔ تو یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بغیر نقشے کے جب چلا دیا، تو اب اس شخص کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندگی بخشی تھی۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ سب چیزوں کے تخلیق کرنے پر قادر ہے اور اسے علم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح پیدا کرنا ہے اور کیسے دوبارہ کھڑا کرنا ہے ان چیزوں کو۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ، ذرا غور تو کرو، یہ وہی اللہ ہے کہ جو سرسبز درختوں میں سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے۔ عرب میں ان کے ہاں دو قسم کے درخت پائے جاتے تھے، وہ ان دونوں درختوں کی ایک ایک شاخ لے کر آپس میں اس کو ملاتے تھے اور رگڑ پیدا ہونے سے اس سے آگ نکلتی تھی۔ ویسے تو پتھر سے آگ نکلا کرتی ہے، لیکن وہ خصوصی کوئی درخت تھے کہ جن میں یہ خصوصیت اللہ نے رکھی تھی کہ وہ باوجود سرسبز ہونے کے ان کی ٹہنیاں جب آپس میں ملائی جاتی تھیں تو ان سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو نہیں دیکھتے ہو؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، سرسبز درختوں میں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ پیدا کرتا ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم بڑی جلدی اس سے آگ جلا لیتے ہو، اس کو استعمال میں لاتے ہو۔ کیا یہ تمہارے لیے نشانی کافی نہیں ہے؟ ایک بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ جاندار کو پیدا کر دیتا ہے، سرسبز درخت میں سے اللہ آگ نکال رہا ہے
اور تمہیں ایک بے جان اور ناپاک قدرے سے اللہ نے پیدا کر دیا، تو ان سب تخلیقوں کو دیکھ کر اب بھی تمہیں شک ہے کہ اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو صرف ارادہ کرتا ہے، اسے انتظامات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو کہتا ہے ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پہلے اعتراض کا جواب دے دیا، اور پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، تو اس کے لیے اس کو زندہ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور قدرت کی ضرورت ہے، دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جو شخص مر گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بہت لوگ آئے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئے، دنیا سے چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، اب ان کے ذرات مٹی میں مل گئے، وہ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، تو اس کے لیے ایک زبردست علم اور زبردست قدرت اور طاقت کی ضرورت ہے کہ جس علم کی بنا پر ان ذرات کو جوڑا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا اور ان کو زندگی دینے کی قدرت بھی حاصل ہوگی، تو وہی ہستی اس کام کو کر سکتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ سورہ قاف کی شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، وہ کہتے ہیں کہ جب مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو یہ تو بڑی دور کی بات لگتی ہے، بڑا مشکل کام لگتا ہے، ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے اور ذرات میں تبدیل ہو گئے، اب کہاں سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور کیسے زندہ کیا جائے گا؟ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، سب سے پہلے وہ رسالت پہ اعتراض کرتے ہیں، انہیں بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ انہی میں سے ایک شخص کو اللہ نے رسول بنا دیا، وہ انہیں اللہ کے احکامات سے ڈراتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے ہمیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو پھر یہ تو بڑے دور کی بات لگتی ہے، بڑا مشکل کام لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قد علمنا، ہمیں معلوم ہے، ہم علم رکھتے ہیں اور کامل علم رکھتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، تمہارا جو کچھ زمین نے کم کر دیا، گھٹا دیا، فنا کر دیا، ہم اس سب سے واقف ہیں۔ تمہارا جسم گل سڑ گیا، مٹی کا حصہ بن گیا، مٹی میں شامل ہو گیا، بظاہر کچھ بھی نہ بچا، ذرات میں تبدیل ہو گیا اور کچھ بھی اب سامنے نہیں ہے، لیکن قد علمنا، ہم پورا علم رکھتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، تمہارا جو کچھ زمین نے گھٹایا ہے، کم کیا ہے، ختم کیا ہے، فنا کیا ہے، ہمیں اس کا علم ہے، ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس یہ مضبوط لوح محفوظ میں یہ محفوظ ہے سب کچھ، یہ ہم نے لکھ کر رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، لوح محفوظ ہے۔ تو بل کذبوا بالحق، تم تو صرف حق کو جھٹلاتے ہو، لما جاءہم، جب وہ تمہارے پاس آ چکا، فہم فی امر مریج، تو تم اس حق کو جھٹلا کر پریشانی میں پڑے ہوئے ہو، فہم فی امر مریج، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں، کوئی ان کا دماغ واضح دلیل نہیں رکھتا، کوئی واضح نظریہ نہیں ہے ان کا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ نبی ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، کبھی کہتے ہیں اس پر کسی کا اثر ہو گیا، تو کوئی واضح بات تو ان کے پاس ہے نہیں، کوئی واضح اعتراض نہیں ہے، اور جو اعتراض کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کافی اور شافی جواب دے چکے ہیں۔ تو کیا وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور نہیں کرتے؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے آسمان بنایا، کیسے ہم نے زمین کو بچھایا، کیسے ہم نے یہ نعمتیں ساری بنا کے
ایک نشانی کے طور پر تمہیں دکھا دیا، ذرا غور تو کرو، ذرا دیکھو تو صحیح، تم یقیناً اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اور اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ بات دماغ سے نکال دو کہ ایک دفعہ مر گئے تو پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا اور کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ کے پاس خوب قدرت ہے، طاقت ہے، وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب اس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو اب دوبارہ اس کا پیدا کرنا اور وجود بخشنا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا آخرت پر یقین رکھو اور آخرت کی باز پرس کا فکر کرو اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو۔ اس دن تم سے پوچھا جائے گا، تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے تیاری کرو۔ پھر موت کے بعد زندہ ہونا اور آخرت کا یقینی ہونا، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے مشاہدے کے طور پر بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، اور ان واقعات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تاکہ انسانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ واقعی اللہ نے کر کے بھی دکھائے دنیا کے اندر بھی۔ انسان مشاہدے پر یقین رکھتا ہے، عین الیقین دیکھ کر یقین کرنا آسان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پر مردے کو زندہ کر کے دکھا بھی دیا دنیا کے اندر کہ یوں میں زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو یہ منظر دکھایا کہ کس طرح ایک بستی جب تباہ ہو چکی، ختم ہو چکی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دوبارہ کس طرح زندگی بخشی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پر گزر ہوا، دیکھا کہ وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے، کھنڈرات ہیں، زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، اس کے مکین فنا ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، کھپ چکے ہیں، اب کوئی وہاں موجود نہیں ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس بستی کے مردہ ہو جانے اور مر جانے کے بعد کیسے اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک تعجب ہوا کہ اس کا تو کچھ بھی نہیں بچا، یہ تو بالکل فنا ہو چکی تباہ و برباد بستی ہے، کیسے اللہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا اور زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی، وہیں پر وہ نیند میں چلے گئے، موت طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، 100 سال تک ہم نے اس کو موت دے دی، پھر ہم نے ان کو جگایا اور اٹھایا۔ اب جب بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت، قال کم لبثت، اللہ نے کہا کتنا سوئے، کتنا آرام کیا؟ تو کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ، آدھا دن یا کچھ حصہ، بس اتنا ہی سویا۔ حالانکہ 100 سال گزر چکے، نہ جسم خراب ہوا، نہ بڑھاپا آیا، نہ موسم کا کوئی اثر پڑا ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان کو موت دے کر اور ان کے جسم کو سلامت رکھ کے یہ بتا دیا کہ میں یوں زندہ رکھتا ہوں اور پھر مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ بھی کرتا ہوں، یہ میری قدرت ہے۔ لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا۔ قال، اللہ فرماتے ہیں بل لبثت 100 عام، ایک دن نہیں، ایک دن کا کچھ حصہ نہیں، بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 100 سال تک سوتے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے اس کھانے اور پینے کو تو دیکھو جو تم نے راستے میں چلتے ہوئے اپنا زاد راہ رکھا تھا، اپنی خوراک تھی، کھانا پینا تمہارا تھا، اس کو ذرا دیکھ لو۔ لم یتسنى، اس کی طرف نظر کرو، اللہ نے اس کو بالکل بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ 100 سال گزر گئے، نہ وہ کھانا خراب ہوا، نہ بدبودار ہوا، نہ پرانا ہوا، نہ ٹھنڈا ہوا، اور نہ وہ پینا کسی طرح سے بھی اس میں کوئی فرق پڑا۔ وہ خوراک، وہ کھانا پینا اسی طرح تر و تازہ اور گرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اثر نہیں ہونے دیا۔ وانظر الی حمارک، اب دوسری طرف اپنے
گدھے کی طرف دیکھ لو، اپنی سواری کو دیکھ لو، 100 سال کے دوران اس پر سارے حالات گزرے، جو بھی موسم آئے، وقت گزرا، عمر گزری، وہ مر کے گرا، اس کا گوشت ختم ہوا، اس کی ہڈیاں بچ گئیں۔ اب یہ تم ہڈیاں دیکھ لو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا عرصہ تم سوئے رہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف نظر کرو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ ہم نے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لوگوں کے لیے یہ نشانیاں بنا دی ہیں۔ وانظر الی العظام، اب ذرا غور کرنا ہے اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھنا، کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر دیکھو تمہارے سامنے ہم کیسے اس پر دوبارہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب اللہ نے یہ بیان کر دیا، دکھا دیا، یہ مظاہرہ، یہ مشاہدہ کرا دیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو عزیر علیہ السلام پکار اٹھے کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اسی کے ساتھ دوسرا واقعہ ذکر کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا ربی ارنی، اے اللہ ذرا مجھے دکھا دے کبھی کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، کیف تحیی الموتى، تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، کیا تجھے اس پر ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کروں گا؟ تو فرمانے لگے بلا ولکن لیطمئن قلبی، یقین تو ہے لیکن ذرا دل کا اطمینان چاہیے۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، فسرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، تمہیں جاننے لگیں، پہچاننے لگیں، تمہاری پکار پر آنے لگیں، تم انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کو کاٹ کے ان کا گوشت آپس میں سارا مکس کر دو، ملا دو، پھر اس گوشت کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کے رکھو۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ان میں سے ہر ایک کے اجزاء جمع کرو، اکٹھے کرو، ملا دو، اور پھر پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر، مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پر ان کو رکھ چھوڑو۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، پھر ان کو پکارو انہی ناموں سے کہ جن سے تم نے انہیں اپنے ساتھ مانوس کیا ہے۔ یأتینک سعیا، تم دیکھو گے کہ وہ کس طرح دوڑتے ہوئے ان گوشت کے ٹکڑوں میں سے ہر ایک کا الگ سے وہ سارا گوشت آپس میں ملے گا، وہ دوبارہ پرندہ بنے گا، اس کے اندر روح پڑے گی اور وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا ذبح کرنے سے پہلے تھا، اور جیسا تمہیں پہچانتا تھا، تمہارے ساتھ مانوس تھا، تم اسے پکارو گے، آواز دو گے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، تم اسے بلاؤ گے تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، بنی اسرائیل نے ایک بندہ قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں، پھر اس ذبح کی ہوئی گائے کا گوشت لے کر اس مردے کو لگائیں، ماریں، تو یہ مردہ اٹھ کے خود اپنی گواہی خود دے دے گا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ چاہتا تھا کہ تم جو چھپا رہے ہو، جو قاتل کو تم چھپا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آپشن دیا، یہ طریقہ سمجھایا۔ انہوں نے جب یہ کام کیا، یہ عمل کیا، لمبا واقعہ ہے، تو انہوں نے پھر آگے سے حجت بازی شروع کر دی کہ گائے کیسی ہو، فلاں فلاں۔ آخر کار جب انہوں نے وہ گائے حاصل کر لی اور پھر اس کو ذبح کیا، اور اس کا وہ ٹکڑا جب ایک گوشت لے کر اس مردے کے ساتھ لگایا، تو وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا کہ یہ فلاں شخص نے مجھے مارا ہے۔ تو یہ بھی واقعہ مشاہدے سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ نے مرے ہوئے کو کیسے زندہ کیا، اللہ نے اسی دنیا میں دکھا دیا، اور پھر قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر بھی فرما دیا۔ پھر اسی طرح وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی اے موسیٰ اس وقت تک ہم تیرے رب پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر کیا ہوا کہ ایک کڑک آئی، بجلی آئی، تجلی پڑی، پہاڑ بھی جل گیا، اور وہ سارے کے سارے وہاں پر ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جس سے پھر وہ زندہ ہوئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ
لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، مارنے کے بعد زندہ کیا، تو دیکھو ایسے ہم مارتے ہیں اور پھر مرے ہوئے کو یوں ہم زندہ کرتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو سمجھنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، ایک ایسی بستی کہ جو ہلاک ہو چکی تھی، ہزاروں لوگ اکٹھے وہاں پر مارے گئے، قتل ہو گئے، مر گئے، موت آ گئی ان کو، اپنے علاقہ چھوڑ کر وہ گئے تھے بیماری سے بچنے کے لیے، کوئی طاعون یا وبا پھیل گئی، وہ سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے نکلے اور ایک وادی میں جا کر پناہ لی۔ اس وادی میں جب موت سے بھاگ رہے تھے، جان بچا رہے تھے، جب اس وادی کے اندر جا کر پہنچے تو وہاں پر اللہ کا امر آ گیا اور وہ سارے کے سارے وہاں اس وادی کے اندر ہلاک ہو گئے، مر گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو بعد کے لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اسی کے گرد احاطہ بنا دیا اور وہ سارے وہیں پر ان کی ہڈیاں گل سڑ گئیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہیں، وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہڈیاں پڑی ہیں اور سارا یہ سلسلہ ان کا ختم ہو چکا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کو زندگی دے دے، ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور وہ دوبارہ پھر زندہ ہوئے اور اللہ کے شکر گزار بندے بنے اور پھر آگے ان کا سلسلہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مردوں کو زندہ کر کے دکھا بھی دیا، مشاہدہ بھی کرا دیا، تاکہ ایمان والوں کو اور انسانوں کو یہ یقین آ جائے اور اس یقین پر وہ پختہ ہو جائیں کہ اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، اللہ اس پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرے، چاہے وہ مٹی ہو گیا، چاہے وہ پانی کے اندر غرق ہو گیا، چاہے وہ آگ سے جل کر راکھ ہو گیا، جیسا بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس کو دوبارہ اکٹھا کرنے پر، اس کو دوبارہ جسم دینے پر، اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ قادر ہے۔ اور پھر اللہ زندہ کر کے اور آخرت میں پیش کر کے سوال جواب کرے گا، حساب کتاب لے گا، ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، ایک ایک عمل کا ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے اس دنیا میں اسی موجودہ وقت کے اندر جو اللہ نے ہمیں میسر کیا ہے وقت، اس وقت کے اندر ہم نے تیاری کرنی ہے۔ جس نے تیاری کی آخرت کے لیے خود کو تیار کیا کامیاب ہوگا، اور جس نے تیاری نہ کی تو پھر ناکامی اس کا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔